اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سبل السلام گروپ کی طرف سے مدثر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دوستوں کا اصرار تھا اس بات پر کہ جو منتخب صورتیں ہیں امتحانات میں جن کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے ان کے مختصر اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، ان کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ چونکہ ہمارا واٹس ایپ گروپ میں ٹیسٹ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور آج متن قرآن کے حوالے سے سورۃ بقرہ کی ابتدائی 141 آیات یعنی سورۃ بقرہ کا جو قرآن مجید کا جو پہلا پارہ ہے اس کا ٹیسٹ ہے۔ اس مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے پہلے پارے کے اندر جو مضامین ہیں یا جو اہم امتحانی سوالات ہیں جن کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں یا پوچھے جا سکتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ ناظرین، پہلے پارے کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ بیک وقت مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں، عام طور پہ ناموں میں سے بھی کوئی نام سوال میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس کا نام سورۃ فاتحۃ الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اسی طرح سبع مثانی بھی اس سورت کو کہتے ہیں کیونکہ یہ سورت نمازوں میں بار بار مکرر پڑھی جاتی ہے، اور ایک روایت میں اس کو سورۃ الکنز بھی کہا گیا یعنی خزانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ یہ سورت اس خزانے سے نازل ہوئی جو عرش کے نیچے ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ شفا بھی ہے، سورۃ شکر بھی ہے، سورۃ حمد بھی ہے، قرأت واجبہ بھی ہے، اور بھی کافی نام ہیں اس سورت کے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ ابتدائی 3 آیات ان میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، اور آخری 3 آیات میں بندے کی طرف سے دعا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا، امتحان میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن مجید کا راز کس سورت کو کہا جاتا ہے، تو جواب یہ ہے مکمل قرآن مجید کا راز سورۃ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ فاتحہ کا راز جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے گائے کا تذکرہ آیا، اسی وجہ سے مکمل سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھ دیا گیا۔ اگر یہ سوال میں پوچھ لیا جائے کہ سورت کا نام سورت کی کس آیت سے لیا گیا، تو اس کا جواب ہے آیت نمبر 67 سے لیا گیا۔ اس سورت کے اندر 286 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، مکی اور مدنی صورتوں میں بالاتفاق مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں کلمات 6221 ہیں اور حروف 25500 ہیں۔ ہجرت کے بعد یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کا نزول اس وقت سے لے کر یہاں تک کہ سود والی آیت جو اس جگہ ہے وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی یعنی 8 ہجری میں۔ اسی طرح آخری ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ تو اس لحاظ سے یہ صورت مدینہ میں پہنچنے کے بعد سے لے کر آخر زمانے تک اس صورت میں آیات موجود ہیں۔ اس صورت کے دیگر ناموں میں
قصبات القرآن بھی ہے، فسطاط القرآن بھی ہے، سنام القرآن بھی ہے، ذروۃ القرآن بھی ہے، اور اگر پوچھا جائے زہراوین کن دو صورتوں کو کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ۔ حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہونے والی صورتوں میں پہلی صورت ہے قرآن مجید کی جو سبع طوال 7 طویل صورتیں ہیں ان میں یہ پہلی صورت ہے۔ الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتوں میں یعنی حروف مقطعات میں جو الف لام میم سے 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں یہ پہلی صورت ہے، اور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ دوسری صورت ہے۔ اس صورت کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس صورت کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول نمبر پہ متقین، ان کی صفتیں بیان کی، یؤمنون بالغیب ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقامت الصلاۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایمان بالکتب اور ایمان بالآخر۔ سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ متقیوں کی کتنی صفتیں بیان ہوئیں تو جواب ہوگا 5 صفتیں بیان ہوئیں۔ متقیوں کا تذکرہ کتنی آیتوں میں ہوگا؟ جواب ہوگا 5 آیتوں میں۔ اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ ہے، اور کفار کے تذکرے کے بعد جو اگلی 13 آیات ہیں آیت نمبر 20 تک منافقین کا تذکرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر کتاب کا ایک انتخاب اور خلاصہ ہوا کرتا ہے، قرآن مجید کا خلاصہ حروف تہجی ہیں۔ عام طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض جگہوں پہ میں نے پڑھا، سوال میں پوچھا گیا کہ کون کہتے ہیں یا یہ کس کا قول ہے کہ ہر کتاب میں ایک مخفی اور پوشیدہ راز ہوا کرتا ہے، قرآن مجید کا مخفی اور پوشیدہ راز حروف مقطعات ہیں؟ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور کل حروف مقطعات 14 ہیں، اور حروف کے لحاظ سے ان کی قسمیں 5 بنتی ہیں: 1 حرفی حروف مقطعات، 2 حرفی حروف مقطعات، 3 حرفوں پہ مشتمل حروف مقطعات، 5 حرفوں پہ اس لحاظ سے ان کی 5 قسمیں جا کر بنتی ہیں۔ اور اگر سوال میں پوچھا جائے کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنا، دل سے کسی چیز کو سچا ماننا، یہ کس کی تعریف ہے؟ تو جواب ہوگا یہ ایمان کی تعریف ہے، اور ظاہری طور پہ اطاعت و فرما برداری کرنا یہ اسلام کی تعریف ہے۔ عام طور پہ ایمان اور اسلام کو ایک ہی مفہوم میں لیا جاتا ہے، اور بعض لوگ ان میں فرق بھی کرتے ہیں۔ دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا ایمان ہے، اور ظاہری طور پہ اطاعت و فرما برداری اسلام ہے۔ کفار کے تذکرے میں کافرو کا لفظ آیا ہے۔ کافرو کفر سے بنا ہے۔ کفر کے لغوی معنی چھپانا، کسی چیز کو ڈھانپنا، اور شریعت میں کفر کہتے ہیں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی ایک چیز کے انکار، تمام کا انکار بھی کفر ہے، اسی طرح کسی ایک چیز کا انکار بھی کفر ہے۔ آیت نمبر 24 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کفار کو یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں ریب ہے، شک ہے، علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریب اس شک اور اس تردد کو کہتے ہیں جس کی بنیاد نہ ہو، جس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ تو فرمایا اگر تم کو شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، یعنی قرآن مجید کی 114 چھوٹی بڑی صورتیں ہیں، ان جیسی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ یہاں پر سوال یوں بن سکتا ہے، سورۃ بقرہ میں جو مشرکین کو اور کفار کو نہ ماننے والوں کو چیلنج کیا گیا، ایک صورت لانے کا کہا گیا، 10 صورتیں،
یا مکمل قرآن، کیونکہ قرآن مجید میں چیلنج 3 طریقوں سے ان کو کیا گیا۔ اولاً ان کو کہا گیا کہ اس کتاب جیسی کتاب لے آؤ، پھر ان کو کہا گیا کہ تم اس طرح تو نہیں کر سکتے، کم از کم 10 صورتیں لے آؤ، پھر اس کے کچھ عرصے بعد ان کو کہا گیا 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو کم از کم 1 صورت ہی لے کر آؤ۔ اگلی آیت میں بتلا دیا گیا تم ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، لہٰذا جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر سوال میں پوچھا جائے جہنم کا ایندھن کون ہے تو جواب ہوگا پتھر اور لوگ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ آیت نمبر 30 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 31 سورۃ بقرہ کی اور موجودہ ترتیب میں وہ پہلی آیت ہے جس میں سب سے پہلے کسی نبی کا نام آیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ موجودہ ترتیب میں سب سے پہلے کس نبی کا نام آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ کی 31 میں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ باقی رہا یہ سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، کس دن پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق مکمل معلومات ہم ایک اور ویڈیو میں بتلا چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو معلومات ہیں ان سے آپ جانکاری کر سکیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً آیت نمبر 51۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کتنی راتوں کا وعدہ کیا؟ جواب ہوگا 40 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کس نے بچڑا بنایا؟ تو اس کا جواب سامری ہے۔ آگے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس جگہ فرقان سے مراد تورات ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت میں تورات کو فرقان کہا گیا، یا یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ بقرہ میں فرقان سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تو جواب ہوگا سورۃ بقرہ میں الفرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے۔ آگے ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان کے توبہ کی قبولیت کی صورت یہ ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، جن کی تعداد کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، لہٰذا اس جرم میں توبہ کے طور پہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ دنیا کے اندر تو ان کو سزا ملی، آخرت کی سزا سے وہ بچ گئے۔ بنی اسرائیل پر بادلوں کے سایہ کرنے کا ذکر، من و سلویٰ کے نازل کرنے کا ذکر آیت نمبر 57 میں ہے، اور آیت نمبر 58 میں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، مفسرین فرماتے ہیں اس قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہاں پر بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ سے مراد کون سا شہر ہے یا کون سی بستی ہے، کون سا گاؤں ہے؟ تو جواب ہوگا بیت المقدس۔ آیت نمبر 60 میں اس چیز کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو جب پیاس لگی میدان تیہ میں، پانی ان کے پاس نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے جب آپ نے عصا پتھر کے اوپر مارا۔ سوال میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کل کتنے چشمے جاری ہوئے؟ 12۔ کس چیز سے؟ پتھر سے۔ کس طرح؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى آیت نمبر 62 میں صابئین سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صابئین جو تھے زبور کو پڑھتے تھے، فرشتوں کو عبادت کیا کرتے تھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہی کی ایک قوم کا نام ہے،
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ بہرحال یہ بات عام طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ زبور کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، آیت نمبر 65 اور 66 میں ہفتے کے دن کے متعلق زیادتی کرنے والوں کا بیان ہے جو حد سے تجاوز کر گئے۔ یہاں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کس بستی کے لوگ تھے؟ تو سورۃ اعراف کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے آباد تھے۔ کہا جاتا ہے بستی کا نام ایلا تھا، یعنی ایلا بستی کے لوگ تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن ان کے اوپر شکار منع کیا، اور بطور امتحان اس دن مچھلیاں زیادہ دریا میں اوپر آ جاتی نظر آتی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ 2 سے 3 سوال ہو سکتے ہیں اس جگہ پہ، کس کے زمانے میں تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ کس بستی کے لوگ تھے؟ اہل ایلا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ان کے بوڑھوں کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ یاد رکھیے موجودہ بندر اور خنزیر ان کی نسل میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس قوم کی شکل مسخ کر دی گئی ان کی نسل آگے نہیں چلتی، وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک ان آیات میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور بنی اسرائیل میں ایک شخص مقتول پایا گیا، اس کے دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس نے اپنے قاتل کا نام بتلایا، اس چیز کا ذکر، اور بنی اسرائیل کی طرف سے حیل و حجتوں کا تذکرہ، گائے کس طرح کی ہو، رنگت کیا ہو، اس قسم کے سوالات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 74 میں بتلایا گیا کہ بنی اسرائیل کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آگے آیت نمبر 74 میں پتھروں کی قسموں کا بیان کیا گیا کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں ان سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی بہنے لگتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو پتھروں کی 3 قسموں کا بیان ہوا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں۔ آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف سے باتوں کو بنا کر تورات کا حصہ قرار دے دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کے بارے میں کہا جاتا ہے ویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ کافر اس میں 40 سال تک برابر اترتا چلا جائے گا، اور سعود جہنم کی ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پر کافر 70 برس تک چڑھا جائے گا، اور پھر وہاں سے اتنے ہی برسوں تک نیچے کی طرف گرتا رہے گا۔ آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا، اور دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، اور تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام آیا ہے آیت نمبر 87 میں۔ اور یہاں پہ ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تائید کی ہے روح القدس کے ساتھ۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، پردوں میں ہیں۔ نعوذ باللہ، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل معزز، محترم اور مکرم ہیں، جس طرح غلاف کے اندر قابل تکریم چیز کو رکھتے ہیں،
اسی طرح ہمارے دل ایسے ہیں، اگر آپ کی بات نعوذ باللہ اچھی ہوتی تو ہم کو بھی سمجھ آ جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 96 والا تجدنہم احرص الناس علی حیاء، عام طور پہ کتابوں میں سوال پوچھا بھی گیا ہے، اور کل پرسوں بھی ایک جگہ پہ یہ سوال پوچھا گیا تھا اور اس کا جواب ان سے غلط ہی لگ گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ حریص کون ہے، مشرک، کافر، منافق، یہودی؟ تو جواب ہے یہودی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، کہ آپ ان کو پائیں گے احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ یہی دنیا ہی ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہودی آخرت کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود دنیاوی زندگانی کے بارے میں یہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کو 1000 سال تک زندگی دی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام اس جگہ 2 بار آیا ہے، اور شہر بابل جو قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اس کا ذکر بھی ہے، ہاروت ماروت کا ذکر بھی ہے۔ تو سوال اس طرح بن سکتا ہے ہاروت ماروت کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت یا کس پارے میں ہے؟ سورۃ بقرہ میں۔ بعض اوقات آیت بھی پوچھ لیا جاتا ہے، آیت نمبر 102 میں۔ بابل شہر کا تذکرہ کس آیت میں ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں۔ تو موجودہ ترتیب میں چوتھے نمبر پہ جس نبی کا نام آیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 103، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا کا لفظ نہ کہو، انظرنا کا لفظ کہو اور خوب بات کو سن لیا کرو۔ راعنا کا معنی یہ تھا، مسلمان اس سے مراد یہ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ کلام سننے میں ہماری رعایت فرمائیے، لیکن یہود راعنا کو اپنی زبانوں کو تروڑ مروڑ کے اس کا غلط معنی کرتے تھے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ راعنا کا معنی یہ تھا کہ سن، خدا کرے تو نہ سنے، یعنی نعوذ باللہ آپ کے کان پھوٹیں۔ اور بعض نے کہا اس کا معنی یہود کی زبان میں چرواہا یا احمق، نعوذ باللہ اس قسم کا معنی تھا۔ تو یہود راعنا سے یہ مراد لیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو راعنا کہنے سے منع کر کے انظرنا کا لفظ بولنے کا حکم دیا گیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس جگہ کافروں سے مراد یہود ہیں۔ سوال اس جگہ یہ بن سکتا ہے کہ ایمان والوں کو کون سا لفظ بولنے سے منع کیا گیا، راعنا، انظرنا یا اسمعوا؟ تو جواب ہوگا راعنا کہنے سے۔ دوسرا سوال یہ بھی بن سکتا ہے ایمان والوں کو کیا کہنے کا حکم دیا گیا؟ تو جواب ہوگا انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا سوال یہ بھی بن سکتا ہے سورۃ بقرہ کی کس آیت میں راعنا کہنے سے منع کیا گیا؟ تو جواب ہوگا آیت نمبر 104۔ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ منسوخ اور ناسخ کے بارے میں ایک اہم آیت ہے۔ نسخ کا لغوی معنی ذیل کرنا، مٹانا۔ منسوخ آیات کتنی ہیں؟ متقدمین منسوخ آیات کی تعداد 500 کے قریب یا اس سے کچھ زائد بتلاتے ہیں۔ متاخرین میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 19 ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ یہاں پہ عام طور پہ 2 قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے نسخ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا نسخ کی 4 قسمیں ہیں۔ نسخ قرآن کا قرآن کے ساتھ، نسخ سنت کا سنت کے ساتھ، نسخ سنت کا قرآن کے ذریعے، نسخ
قرآن کا سنت کے ذریعے، یہ 4 قسمیں ہیں نسخ کی۔ اور اگر سوال ہو نسخ القرآن کی کتنی قسمیں ہیں یا قرآن میں نسخ کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کا جواب ہوگا 3، یعنی صرف آیت منسوخ ہے، حکم اس کا ابھی تک باقی ہے۔ دوسرے نمبر پہ حکم منسوخ ہے، آیت کی تلاوت اب بھی باقی ہے، اور تیسرے نمبر پر حکم بھی منسوخ ہے، آیت بھی منسوخ ہے۔ تو یاد رکھیے، سوال ہو نسخ القرآن کی کتنی قسمیں ہیں تو جواب ہوگا 3۔ اگر سوال ہو ویسے نسخ کی کتنی قسمیں ہیں تو جواب ہوگا 4۔ نسخ کو سامی مذاہب میں سے یہود تسلیم نہیں کرتے۔ یہود کہتے ہیں کہ اگر احکام میں نسخ کو مان لیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوگا اللہ نے پہلے کوئی حکم دیا، اللہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، پھر اور حکم دیا، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں مکمل سمجھایا، جس طرح ایک ماہر حکیم اور طبیب مرض کے مطابق علاج کرتا ہے، دواؤں کو بدلتا رہتا ہے اس کے مزاج کے مطابق، سمجھانے کے لیے یہی مثال کافی ہے، کیونکہ نسخ کی حکمت میں سے ایک تدریج بھی ہے، احکامات کو آہستہ آہستہ لاگو کرنا، تو یہ نسخ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ بہرحال یہاں پہ نسخ کا لغوی معنی پوچھا جا سکتا ہے، ازالہ کرنا، زائل کرنا، مٹانا، ختم کرنا، اور اصطلاحی معنی ایک حکم شرعی کو دوسرے حکم شرعی کے ذریعے ختم کرنا جو اس کے بعد میں ہے۔ اور سوال اگر یہ ہو نسخ کی کتنی قسمیں ہیں 4، نسخ القرآن کی کتنی قسمیں ہیں 3، اور نسخ کے منکر کون ہیں، جواب یہود اور معتزلہ میں بھی بعض لوگوں نے نسخ کا انکار کیا ہے، جس طرح ایک ہیں امام اصفہانی، انہوں نے امام راغب اصفہانی نے نسخ کا انکار کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش اور امتحان کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو موجودہ ترتیب میں 5ویں نبی جن کا تذکرہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مکمل قرآن مجید میں آپ کا ذکر 69 آیات میں ہے۔ انشاءاللہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر ہم ان کے متعلق مکمل معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، آیت نمبر 125 میں مقام ابراہیم کا ذکر ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا۔ حضرت عمر کے موافقات یا اولیاء میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور آیت نمبر 126 میں ھذا بلدن سے مراد شہر مکہ ہے۔ اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، دعائے خلیل کا تذکرہ ہے آیت نمبر 129 میں کہ یا اللہ ان میں ایک پیغمبر بھیج۔ اور آیت نمبر 130 میں ملت ابراہیم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد صبغۃ اللہ کا ذکر آیت نمبر 138 میں ہے۔ صبغۃ اللہ سے مراد دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے۔ بہرحال سورۃ بقرہ پارہ نمبر 1 کے متعلق جو اہم باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے گوشے گزار کر دی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔